معجزہ امام علی علیہ السلام اور ایک لکڑہارے کا۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑہارا لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ لکڑہارا اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹا ہمسایوں کے گھر سے سگریٹ سلگھا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگھانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسایوں کی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ اب لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا، پھر سگریٹ سلگھانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسایہ عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر پھر بھی اس عورت نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو۔ اب لڑکی نے کہا، نہیں بابا جان، ہمسایوں کی عورت کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کلیجی کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید وہ عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ ابا جان، کل آپ میرے لیے کلیجی ضرور لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم ایک ماچس ہی خرید لیں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا، نہیں بابا جان، آپ کل ضرور میرے لیے کلیجی لائیں۔ اب لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹی، 2 دن تم کچھ نہ کھانا، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے اسے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ اب لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ سب لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی جل کر راکھ ہو چکی ہیں، اور وہ رونے لگا۔ روتے روتے غش کھا کر گر گیا۔ عالم غش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، ان کو بناؤ تو مشکل کشا کا ختم ضرور دلوانا۔ اور جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہی سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اب لکڑہارے نے وہ سنگریزے جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپا رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، وہ باہر آئی کہ دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائیں۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، میں وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ اب بیٹی نے کہا، ابا جان آپ اندر آ جائیں، اللہ ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہو گئی، لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دے دیے کہ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے وہ سنگریزے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے، اور جب صبح ہوئی، لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی
تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا کہ کمرے میں جوہرات چمک رہے ہیں۔ اس پر اس نے چادر ڈال دی۔ اب لکڑہارا صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا کہ یہ ہیرا تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جب جوہری نے وہ قیمتی ہیرا دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور لکڑہارے سے کہنے لگا کہ تم گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ، اس ہیرے کی یہ قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئی وہ لے گیا اور وہ زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرائش اور آزائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ اور اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا اماں اب تو ہم بہت امیر ہو گئے ہیں، اب ہم رنگ رنگ کی مٹھائیوں پر ختم نہیں دلائیں گے۔ لڑکی کی یہ بات سن کر اس کی والدہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئے کہ یکا یک ایک آواز آئی کہ حمام خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے لیکن لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی نہ گئی۔ انہوں نے کہا ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثنا میں ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لے آئی۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ اب شہزادی نے کہا ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آنا۔ اب ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کھونٹی سے میرا ہار بھی لاؤ۔ نوکرانی نے کھونٹی پر ہار دیکھا تو وہ ہار غائب تھا۔ شہزادی نے کہا تم نے ہار چوری کر لیا۔ نوکرانی نے کہا آج تک کبھی آپ کی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ اس نے لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم کس لیے چوری کریں گے؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے گیا
تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس سے سب کچھ لوٹ لیا اور وہ بغیر حج کیے ہی واپس گھر لوٹ آیا۔ اب لکڑہارے نے دیکھا کہ محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ انہوں نے چوری تب بھی نہ کی تھی جب ہم غریب تھے، اب کیوں چوری کریں گے؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ اب لکڑہارے نے کہا اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو آپ مجھے بھی قید کر لو، کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور لڑکی قید میں رہے اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی، لکڑہارے نے اپنی بیٹی اور بیوی سے بلا کر پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ اب لکڑہارے نے کہا بس اسی کوتاہی کی سزا ہمیں ملی ہے۔ غرض تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش تشریف لائے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ تم نظر دینی بھول گئے تھے، اس لیے عتاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ اب لکڑہارے نے کہا کہ میرے پاس نظر دلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنا بسترا اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شرینی منگا کر ختم دلانا، تمہاری تمام مصیبت دور ہو جائے گی۔ جب صبح لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، وہاں سے 5 پیسے برآمد ہوئے۔ قید خانے کے دروازے میں جا کر کھڑا ہوا، ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس سے کہا اے لڑکے، مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دو۔ اس لڑکے نے کہا کہ بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے، اب بھی شرینی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے، میں تو بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور وہ مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ نوجوان لڑکا مر گیا ہے اور وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا، لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دو۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، کیوں نہ میں اس قیدی کا کام کرتا ہوا جاؤں۔ چنانچہ اس نے لکڑہارے کو شرینی لا کر دی۔ اب اس لکڑہارے نے اس شرینی پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے آزر زدہ کیوں ہو؟ اس نے کہا میرا نوجوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ اب لکڑہارے نے کچھ شرینی اس شخص کو دی اور کہا اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ جوں ہی پانی کا قطرہ اس لڑکے کے حلق میں گیا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے
اور چڑیا نے وہ ہار اسی کھونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی وقت بادشاہ نے لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے تمام واقعہ بادشاہ کی گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگا، آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں۔ میں جب تک زندہ ہوں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اے میرے اللہ، جس طرح امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کے صدقے اس لکڑہارے کی تمام مشکلات دور ہوئی، اسی طرح اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور سننے والوں کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دے